اور سینہ مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل فرمایا۔ ڈائریکٹ اللہ نے کسی کو قرآن نہیں دیا، کسی کو قرآن ڈائریکٹ نہیں دیا۔ حالانکہ پہلی جو کتابیں تھیں نا وہ کسی نبی کے سینے پہ نہیں اتری، وہ کتابی صورت میں اتری، لیکن قرآن واحد وہ کتاب ہے جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نہیں اتاری بلکہ سینہ محمد مصطفیٰ پہ نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قلب اثر پہ اتری ہے۔ اِنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ قرآن اللہ نے محبوب آپ کے سینے پہ اتارا ہے، آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ تو جتنا کسی کو حضور سے تعلق زیادہ بنتا گیا اسے اتنا قرآن زیادہ ملتا ہے۔ جو حضور کے قریب تھے، سب سے پہلے جنہوں نے حضور کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھا وہ صحابہ کرام بڑے عظیم ہیں، ان کی شانیں وراء الورا ہیں، ان کے رتبے بلند ہیں کہ انہیں اللہ نے صحبت مصطفیٰ کا فیض عطا فرمایا، حضور کی سنگت عطا فرمائی، حضور کی صحبت عطا فرمائی، حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف دیا، اور ان کی آنکھیں کتنی خوش بخت ہیں جو صبح و شام چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ کتنے خوش بخت تھے وہ صحابہ کرام، اور صحابہ کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور چاند کی طرح تیرے گرد ستاروں کا ہجوم، حلقہ اصحاب میں یوں آپ کا بیٹھا کرنا۔ یعنی حضور کے صحابہ بھی عظیم ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بلند ہے، سب نے فیض حضور سے لیا، لیکن جس ہستی کی آج میں بات کر رہا ہوں حضرت سیدنا امام حسین پاک، انہوں نے وہ زبان چوسی ہے جس زبان سے قرآن کی ادائیگی ہوئی ہے، اور اس سینہ اقدس سے لپٹ کر قرآن کا فیض لیا ہے جس سینے پہ قرآن اترا ہے۔ حضور کے سینے پہ اترا ہے نا قرآن، اور حضور کا سینہ علم کا مرکز ہے، معرفت کا مرکز ہے۔ تو امام حسین کتنے عظمت والے ہیں کہ حضور کے سینہ اقدس کے ساتھ لپٹ کر اللہ کا قرآن بھی لے رہے ہیں، مصطفیٰ کے سینے کا فیض بھی حسین لے رہے ہیں۔ جنہوں نے پہلی غذا جو اندر گئی جس کو گھٹی کہتے ہیں، وہ کہتے نہیں کہ تیری تے گھٹی وچ ہی ہے، ان کی گھٹی کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ تو حسین کتنے نصیب والا ہے جس کی گھٹی میں لعاب مصطفیٰ آیا ہے۔ چوسن والا زبان محمدی نو جے گر حسین نہ بندا تے کی بندا۔ اللہ اکبر، چوسن والا زبان محمدی نو جے گر حسین نہ بندا تے کی بندا۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول۔ غور کریں اس بات، اس مصرے پہ غور کریں، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ تو جس نے حضور کی زبان اقدس چوس کر پہلی غذا حاصل کی، جس کے کانوں میں اذان خود اذان والے نبی نے پڑھی، ہاں جی، اللہ اکبر کی پہلی صدا آئی تو حضور نے خود پڑھی، حسن پاک حسین پاک، دونوں ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نے اذان خود پڑھی، اقامت بھی خود پڑھی، گھٹی بھی خود دی، عقیقہ بھی خود فرمایا، حضور نے نام بھی خود اللہ کے حکم سے جنت سے آئے وہ نام رکھے جن کے نام بھی اللہ نے زمین پر نہیں رکھنے دیے، اللہ نے جنت سے بھیجے۔
نام جنت سے آئے ہیں، جن کے نام جنت سے آئے ہیں ان ہستیوں کا کتنا بلند مقام ہے، کیوں جی؟ زمینی نام بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے بچوں کے نام ہم رکھتے ہیں، حسن و حسین کے نام عرش والا رب بھیجتا، جبریل لے کے آتے، جناب جبریل امین وہ نام جنت سے، اور حضور نے فرمایا اللہ نے یہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، کسی اور کا نام اس سے پہلے نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ شبر شبیر کے نام پر، حضرت ہارون کے بیٹے تھے شبر شبیر اور مشبر، ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو حسن حسین اور محسن بنتے ہیں۔ یہ نام اللہ نے جنت سے بھیجے، تو جنہوں نے قرآن کا فیض خود قرآن والے نبی کے سینے سے حاصل کیا، اور نماز کہاں سے سیکھی؟ جس نبی کی اداؤں سے نماز بنتی ہے، حسین نے نماز اس نبی سے سیکھی ہے، اس آقا سے نماز سیکھی ہے، اور سجدے میں حضور ہیں، کندھوں پر حسین ہیں، سجدے لمبے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور لگتا ہے کوئی حکم بدل گیا ہے سجدوں کے حوالہ سے، تو حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں بدلا، میری پشت پہ آج میرے حسن و حسین بیٹھ گئے۔ نماز لمبی ہو گئی، جنہوں نے اتنی گہرائی سے حضور کو دیکھا اور اس قدر قریب سے قریب ہو کر حضور سے فیض لیا ہے، اس حسین پاک کا قرآن سے کتنا تعلق ہوگا اور صاحب قرآن نبی کی سنت سے کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ تو قرآن اور سنت، حسین صرف قرآن پڑھنے والے کا نام نہیں ہے، یہ میرے اس جملے پہ آپ نے غور فرمانا ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہمارے جیسے بڑے ہیں جو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ حسین صرف قرآن کے قاری کا نام نہیں ہے، حسین قرآن کے پہرے دار کا نام ہے۔ کیوں جی جملہ سمجھ آیا؟ حسین صرف قرآن کے قاری کا نام نہیں ہے، حسین قرآن کے پہرے دار کا نام ہے، قرآن کے احکام پہ محافظ بننے والے کا نام ہے، قرآن کو کربلا میں بچانے والے کا نام حسین ہے، جس نے قرآن کی حدود پہ پہرا دیا ہے۔ پڑھنا تو بندہ ایک نکر میں بیٹھ کے ساری رات پڑھتا رہے، پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ یزید قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا تھا، قرآن کو نافذ ہونے سے روکنے والا تھا۔ حسین نے فرمایا پڑھنے والے تو بڑے ہیں، میں صرف پڑھنے والا نہیں، میں اپنے نانے کے قرآن کا بھی محافظ ہوں، اپنے نانے کی سنت کا بھی محافظ ہوں، قرآن اور اپنے نانا کی سنت پہ بھی پیر۔ اللہ اکبر۔ زندہ۔ یہ ارشاد فرمایا، حدیثیں بہت سی کتابوں میں ہیں، یہ میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ المستدرک للحاکم، اس میں 4769 حدیث کا نمبر ہے، المستدرک للحاکم، وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کا مطلب ہے بڑی وزنی چیزیں، ٹھوس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و اہل بیتی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت اطہار ہے، اور ان کا تعلق کہاں تک ہے؟ قرآن اور اہل بیت کہاں تک اکٹھے رہیں گے؟ فرمایا لن یتفرقا
حتی یارد علی الحوض، فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا، بولیں قرآن اور آل نبی جدا نہیں ہو سکتے۔ کہاں تک؟ فرمایا حتی یارد علی الحوض، فرمایا حوض کوثر پر بھی آئیں گے نا تو قرآن اور حسین دونوں اکٹھے ہی آئیں گے۔ کیوں جی؟ کتنا گہرا تعلق ہے آقا حسین کا قرآن سے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ۔ تو ابھی تک کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یزید حق پہ تھا یا امام حسین حق پہ تھے، تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ فیصلہ تو میں نے کر دیا ہے، کربلا کے اندر قرآن یزید کے ساتھ نہیں تھا، قرآن حسین ابن علی کے ساتھ تھا۔ فرمایا حوض کوثر پر بھی قرآن اور حسین دونوں اکٹھے آئے۔ کتنا گہرا تعلق ہے آقا حسین پاک کا قرآن سے۔ اگر عظمت حسین پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھو، اگر عظمت قرآن پوچھنی ہو تو پھر حسین پاک سے پوچھو۔ قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ جو قرآن کا پیغام ہے آقا حسین کی زندگی میں وہ پیغام نمایاں نظر آتا ہے۔ جو قرآن کی حدود ہیں، جو قرآن کے اندر احکامات ہیں، جو قرآن کے اندر اوامر و نواہی ہیں، ان کے اوپر پہرا دیا حضرت امام علی مقام، ان پہ ڈٹ گئے، ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جو قرآن کی حدود پر ڈٹ جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو قرآن کی حدود پر ڈٹ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑا لمبا اس پہ فلسفہ لکھا ہے، لیکن ایک شعر ہے ان کا، وہ کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم، ذات شیو شلہا اندوختیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے قرآن کا راز سیکھا ہی حسین سے ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے علامہ اقبال کا، کہتے ہیں میں نے قرآن کا راز سیکھا ہی کربلا سے ہے۔ کہتے ہیں مجھے قرآن کا راز سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے جب کربلا والے آقا حسین سے رابطہ کیا نا، تعلق جوڑا، تو حسین کے نانا کا جو فیض ہے وہ مجھے حسین کے قدموں سے ملا ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ اقبال کہتے ہیں جو میں نے یہاں پر دنیا کو عشق رسول دیا ہے نا، جو میں نے دنیا کو قرآن کا فیض بانٹا ہے، جو میں نے دنیا کو پیغمبر کی محبت سے آشنا کیا ہے بر صغیر میں، کہتے ہیں میرا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ سارا فیض کربلا والے حسین کے قدموں سے میں نے لیا ہے۔ لو جی علامہ اقبال سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں میرا اپنا فیض کوئی نہیں۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، ذات شیو شعلہ اندوختیم۔ کہتے ہیں عشق کی جتنی آگ مجھے ملی ہے نا، یہ ساری چنگاریاں مجھے زہرا کے بیٹے حسین کے قدموں سے حاصل ہیں۔ آتش او شعلہ اندوختیم، کہتے ہیں میں نے حضور امام علی مقام کی جو عشق کی آگ ہے نا، وہاں سے شعلے لیے، وہاں سے چنگاریاں لی ہیں، پھر وہ چنگاریاں میں نے دنیا میں بانٹی ہیں، اور میں نے بر صغیر میں اگر مسلمانوں کو کوئی پیغام دیا ہے تو یہ سارا فلسفہ مجھے آقا حسین پاک کے قدموں سے حاصل ہوا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں مجھے تو فیض وہاں سے ملا ہے کہ حسین پاک صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین پاک آب حیات کا نام ہے۔ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین آب حیات ہے، حسین آب حیات ہے، جو پی لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سمجھ کسی کو آتی ہے، جسے آئی وہ بھی حسین کا بیٹا ہی تھا، جسے آئی وہ بھی ابن زہرا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔
جس نے یہ بات کی ہے وہ بھی انہی کی نسل کی ہستی ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا والوں تمہیں کیا پتا حسین کیا ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، اور کچھ کہیں اور کیا ہے؟ فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ فرمایا جاؤ میں علی کا بیٹا کہہ رہا ہوں کہ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کہتے ہیں سر دے دیا پر کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حسین نے سب کچھ دے کے بتا دیا کہ دین اسے کہتے ہیں۔ دین کی جڑوں کو مضبوط کرنے والی ہستی کا نام حسین۔ قیامت تک جب بھی آزادی کی بات ہوگی، جب بھی حق پرستی کی بات ہوگی، جب بھی قرآن کی بالادستی کی بات ہوگی، جب بھی اسلام کے آئین اور قانون کی بات ہوگی، تو حسین کی گرمی سے، تپش سے دنیا فیض حاصل کرتی رہے گی۔ اس لیے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سمجھ آیا کہ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، اور قرآن حسین کے ساتھ ہیں۔ بولیں قرآن حسین کے، سارے بولیں تو آگے چلیں گے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ آج بھی قرآن حسین کی تائید کرتا ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ اکٹھے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتا ہے قرآن اور حسین کے حروف چار چار ہیں۔ قرآن اور حسین کے حروف چار چار ہیں، یعنی قرآن میں بھی چار حرف ہیں، حسین میں بھی چار حرف ہیں۔ قرآن اور حسین کے حروف چار چار ہیں، دو نقطوں سے خالی ہیں، دو نقطہ دار ہیں۔ قرآن میں بھی دو حرف ایسے ہیں جن میں نقطہ ہے، اور دو بغیر نقطے کے ہیں۔ کیوں جی؟ دو نقطوں سے خالی ہیں، دو نقطہ دار ہیں۔ ان دونوں ناموں میں بس نون ایک ہے۔ ابھی ان دونوں ناموں میں بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ ان دونوں ناموں میں بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا حوض کوثر تک، اور حسین کو قرآن کہاں سے ملا ہے؟ 7 سال 7 مہینے 7 دن، 7 سال 7 مہینے 7 دن قرآن نبی کی زبان چوس کے حاصل کرتے رہے، اور حضور کے بعد 6 ماہ سیدہ زہرا سے قرآن لیتے رہے، اس کے بعد مولا علی حیدر کرار سے فیض لیتے رہے۔ اب آپ خود بتائیں، جس کے استاد محمد الرسول اللہ ہوں، جس کو قرآن سکھانے والے مصطفیٰ ہوں اور مرتضیٰ ہوں اور سیدہ زہرا ہوں، اور اس حسین کی قرآن سے محبت اور قرآن سے تعلق کا عالم یہ ہوگا، پھر سر کہیں اور ہوگا، دھڑ کہیں اور ہوگا، حسین نیزے پہ چڑھ کے بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ تو قرآن اللہ زندہ زندہ۔ قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ کہتے ہیں جو مضمون قرآن کا ہے وہی مضمون حسین کا ہے، دونوں کا مضمون ایک ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ سب کچھ لٹا دیا اسلام کی خاطر۔ جو قرآن نے کہا آقا حسین نے کر کے دکھایا۔ میرے نبی کی سیرت اور صورت دونوں کا رنگ اگر کسی نے دیکھنا ہو نا تو وہ کربلا میں امام حسین پاک کو دیکھ لے۔ صورت مصطفیٰ کا رنگ بھی ہے، سیرت مصطفیٰ کا رنگ بھی ہے، حضور کی صورت بھی جوبن پر ہے، حضور کی سیرت بھی جوبن پر ہے، اور جب صورت دیکھیں
تو صورت میں عکس جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور سیرت دیکھیں تو مصطفیٰ کا صبر، مصطفیٰ کی سخاوت، مصطفیٰ کا حلم، مصطفیٰ کی بردباری، مصطفیٰ کا حسن اخلاق، مصطفیٰ کا حسن کردار، مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے شب بیداری، حضور کے سجدے، حضور کی عبادت، یہ سارا رنگ تمہیں آقا حسین کی 56 سالہ حیات طیبہ میں نظر آئے گا۔ سارا رنگ آپ کو امام علی مقام کی حیات طیبہ میں نظر آئے گا۔ وہ جو اذان پڑھی تھی نا حضور نے، کہاں پڑھی تھی؟ کانوں میں۔ اذان بھی پڑھ دی، اقامت بھی پڑھ دی، اذان بھی آقا نے پڑھ دی اور اقامت بھی آقا نے پڑھ دی۔ تو پھر حسین نے اس سے 56 سال بعد سجدہ کیا۔ اس اذان کا وہ جو سجدہ تھا نا، اس اقامت کا جو سجدہ تھا، وہ کربلا کی ریت پر آقا حسین نے کر کے اس اذان کی بھی لاج رکھ لی، اس اقامت کی بھی لاج رکھ لی۔ انہوں نے زبان حال کہا کہ نانا جان آپ حسین جیسا قیامت تک سجدہ کوئی نہیں کرے، مصطفیٰ کی اذان جیسی اذان کوئی نہیں، حسین کے سجدے جیسا سجدہ کوئی نہیں۔ اور یہ سجدہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کثرت سے سجدے کرو، اللہ کے حضور پیشانی جو ہے ٹکاؤ، اللہ کے حضور پیشانی جھکاؤ، جبین نیاز خم کر دو۔ آقا حسین نے جو سجدہ کیا نا، تو اس کی منظر کشی تاجدار گولڑا نے کیوں فرمائی؟ تو کہتے ہیں اللہ اللہ تیرا سجدہ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو سجدے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں سجدہ تو امام علی مقام کر رہے تھے، لیکن دور سے نظر یوں آتا تھا، دور سے نظر یوں آتا تھا کہ جیسے خود مصطفیٰ سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے حضور خود سجدہ فرما رہے۔ ایسا سجدہ کیا آقا حسین نے، قرآن کی بھی حفاظت کی، سنت مصطفیٰ کی بھی حفاظت کی۔ بات کرنا اور چیز ہے، قرآن کی بات کرنا اور ہے، قرآن کو پڑھنا اور ہے، سنت کو سیکھنا اور ہے، سنت کی دعوت دینا اور ہے، اور سنت کے لیے اور قرآن کی حدود کے لیے سب کچھ لٹا دینا، یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ اور یہی بات تھی شاید جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، جو حضرت سلطان باہو نے فرمائی۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ جیگر دین علم وچ ہوندا تے سر نے کیوں چڑھ دے جیگر دین علم بچ ہوندا، اوے جیگر دین علم بچ ہوندا تے سر نے کیوں چڑھ دے جو عالم سے عالم بڑے ہیں لیکن قرآن کا پہرے دار ایک ہے۔ 18,000 جو عالم سے
اگے حسین دے مردے ہو تے جے گر من دے بیت رسولی. ہائے ہائے. صدر سلطان باہو فرماتے ہیں حسین کی بیعت اس وقت اگر کوئی کرتا وہ سمجھے رسول اللہ کی بیعت ہے. حسین کی بیعت رسول اللہ کی بیعت ہے. حسین و منی وانا من حسین. جے گر من دے ہو بیعت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے جے کچھ ملاحظات سرور دا کر دے. اگر انہیں صورت حسین سے صورت رسول نظر آ جاتی جے گا کچھ ملاحظات سرور دا کر دے. اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا اگر شعور ہوتا کہ حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے. حسین وہ ہے جس نے حضور کی زبان کو چوسا ہوا ہے. اگر انہیں پتہ چل جاتا حسین وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے سینے سے لپٹ کے قرآن لیا ہے. جے کچھ ملاحظات سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے پر کامل دین تینا دا باہو کوئی کامل دین تینا دا باہو جڑے سیر قربانی کر دے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے حسین. حسین قرآن کے پہرے دار کا نام. حسین قرآن کی حدود کو ڈوبنے سے بچانے والے کا نام. حسین ظالم سے ٹکر لینے والے مرد مجاہد کا نام ہے. حسین حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے علی کے بیٹے کا نام ہے. حسین عزت کا نام ہے. حسین سرفرازی کا نام ہے. حسین بلندی کا نام ہے. حسین حیا کا نام ہے. حسین کامیابی کا نام ہے. حسین سچ کا نام ہے. حسین مصطفیٰ کی ترجمانی کا نام ہے. اور حسین دین کو بچانے والے کا نام ہے. اکیلا علم نہیں، حسین دین کا پہرے دار. دنیا میں اس وقت کوئی بھی آقا حسین کا ہم پلہ نہیں تھا. اس بات کو سارے جانتے تھے کہ اس وقت کائنات میں اگر سب سے افضل ہستی زمین و آسمان میں ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. کیوں جی ایسی بات تھی. اس وقت کوئی اور آپ کا ہم پلہ دنیا میں نہیں تھا. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ وہ حسین ابن علی تھے. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. زمین و آسمان
سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں، حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں، حسین سا۔ سارے پڑھ لیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں، حسین سا کوئی نہیں۔ سب کی آواز آنی چاہیے، خدا کے اس جہان میں حسین سا۔ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادت داستان کسی کے خان میں، ہائے ہائے کسی کے خاندان میں، حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں، حسین سا۔ وہ کون ہے جس کا نانا مصطفیٰ ہے؟ وہ کون ہے جس کا بابا مرتضیٰ ہے؟ وہ کون ہے جس کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے؟ وہ کون ہے جس کا بھائی حسن مصطفیٰ ہے؟ کہ کسی کے خاندان میں حسین سا۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا سے جہان میں، حسین سا خدا کے سے جہان میں، حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں، حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں، حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں، حسین سا۔ ہے کوئی حسین جیسا؟ کوئی نہیں۔ اس وقت زمین و آسمان میں حسین ابن علی کو تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، اس کی بیعت کی جائے۔ حسین سا یہ حسین دین کے پہرے دار کا نام، اس وقت آپ نے دین پہ پہرا رکھا۔ حسین قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات تھی کہ سنت مصطفیٰ کے ساتھ آقا حسین کا تعلق کیا ہے، وہ آپ کو ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں صرف یہ جو المستدرک للحاکم ہے اس میں سے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت تھی کسی گھر میں، حضور کو بلایا گیا، ساتھ حضور کے یار ہیں، حضور کے صحاب ہیں، حضور کے سنگی ہیں۔ حضور جب نکلے نا تو گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، گلی میں بازار کے اندر بچوں کا جھرمٹ تھا اور بچے کھیل رہے، تو ان بچوں کے اندر ایک حسین ابن علی بھی ہیں۔
بچوں میں ایک حسین ابن علی بھی ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین پاک کو دیکھا نا، سرکار نے اپنے شہزادے کو دیکھا، فَأَرَادَ رسول اللہ ان یاخذہ، حضور نے ارادہ کیا کہ حسین کو میں پکڑ لوں۔ گلی میں، یہ بازار میں، مدینے کا بازار بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، مدینے کی گلیاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ مصطفیٰ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے شہزادے کو، اپنے محبوب کو، اپنے نواسے کو حضور پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نے ارادہ کیا میں پکڑ لوں۔ فطافق الصبی یفر ہا ہنا مرہ وہا ہنا مرہ، حسین کبھی ادھر کو دوڑ کے چلے جاتے، کبھی ادھر کو، حضور پیچھے پیچھے۔ سارے صحابہ کی نظریں مصطفیٰ پہ ہیں۔ یہ جملہ لے جائیں، حسین کی برکت سے یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھیں، سارے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ حسین کو دیکھ رہے ہیں، سب کی نظریں آقا پر کہ حضور کیا عمل فرما رہے ہیں، اور حضور حسین کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جب وہ دوڑے فجعل رسول اللہ یضاحکہ، حضور بھی پیچھے پیچھے دوڑے، جدھر کو وہ دوڑے حضور بھی پیچھے دوڑے، حتی اخذہ، یہاں تک کہ حضور نے پکڑ لیا۔ پکڑ کے حضور نے کیا کیا، فوضع احدی یدیہ تحت قفاہ، ایک ہاتھ حسین پاک کی یہاں گردن کے نیچے رکھا۔ منظر دیکھیں ذرا، ایک ہاتھ حسین کی گردن کے نیچے رکھا، والاخری تحت ذقنہ، دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ ایک ہاتھ پیچھے سے رکھا، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے سے رکھا۔ فوضع فاہ علی فیہ، اپنا منہ مبارک حسین کے منہ میں ڈالا، منہ کے اوپر منہ رکھا۔ مصطفیٰ کے ہونٹ حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لے لے۔ جو ایک بار زندگی میں حضور کے جسم سے مس ہو جائے، حضور نے فرمایا اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک دفعہ حضور نے رومال سے ہاتھ صاف کیے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی وہ میلا ہوتا ہم تندور میں پھینک دیتے، میل جل جاتی، ہم اسے نکالتے تو صاف ستھرا ہو جاتا۔ کسی مہمان نے پوچھا انس یہ کیا؟ رومال پانی سے دھوئے جاتے ہیں، آگ میں تو جل جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اسی لیے تو تندور میں ڈالا ہے، تم پوچھو میں بتاؤں کہ اس رومال کو آگ کیوں نہیں جلاتی؟ پوچھا اس رومال میں کیا خاصیت ہے؟ کہا اسے ایک بار حضور میرے گھر آئے تھے، حضور نے کھانا کھانے کے بعد اس سے دستے مبارک صاف کیے تھے، جب سے حضور کے ہاتھ لگے ہیں اسے آگ نہیں جلاتی، ہاتھ لگ جائیں اسے آگ نہیں جلاتی، جو حسین بنا ہی خون محمد سے ہے، جو بنے ہی خون سے ہے، جو حضور کے جسم کا حصہ ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور پیار فرما رہے ہیں، حضور نے منہ کے اوپر منہ رکھا، منہ پہ منہ رکھا، یقبلہ، اسے چومنے لگے، بوسہ دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں حسین منی، صحیح حدیث ہے، حسین منی وانا من حسین، ساتھ ساتھ ہونٹ لگ رہے ہیں، حسین منی وانا من حسین، چومی بھی جا رہے ہیں، ساتھ ہونٹ لگ رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، سارے بولے حسین مجھ سے ہے میں حسین منی وانا من حسین، فرمایا لوگو حسین مجھ سے جدا نہیں، میں حسین سے جدا نہیں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کر لی عرش والا رب بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے
اس سے اللہ محبت کرے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا۔ حسین صبت من الاسباط، فرمایا حسین نبیوں کے جن بیٹوں کا ذکر قرآن میں ہے نا، بالاسباط، فرمایا ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا حسین بھی ہے۔ صبت من الاسباط، پیغمبروں کی اولاد جہاں پہ عظمت والی ان کا ذکر ہوا، فرمایا حسین بھی ان بیٹوں میں سے ایک ہے۔ حسین صبت من الاسباط، اس کا ایک مطلب علماء نے یہ لکھا کہ حسین وہ ہے جس سے آگے میری نسل چلے گی۔ حسینی سید جتنے ہوں گے دو شاخیں ہیں، ایک امام حسن مجتبی کی شاخ ہے اور ایک امام حسین کی شاخ ہے۔ اس حسنی سید ان کی نسل ہے، حسینی سید امام حسین پاک کی نسل ہے۔ تو حضور نے چوم کر بتایا حسین مجھ سے ہے میں، اب خاموش ہو گئے آپ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو سنت حضور کی ہے، حضور نے پہلے ہی بتا دیا جہاں دیکھو حسین ہے نا وہاں ہی میری سنت بھی ہوگی، جہاں حسین ہوگا میری سنت وہاں ہوگی۔ نہ حسین مجھ سے جدا ہے نہ میں حسین سے جدا ہوں، تو جہاں حسین کھڑا ہوگا سمجھنا میری سنت بھی یہاں پہ کھڑی ہے۔ حسین اکیلا نہیں، اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ تو یہ سنت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے آقا حسین کا، اور قرآن سے بھی آقا حسین کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، الحمد کنوں والناس تائیں، الحمد کنوں والناس تائیں، کہ قرآن حسین دے حق وچ، الحمد کنوں والناس تائیں، کہ قرآن حسین دے حق وچ، شیطان یزید دا ساتھیے تے رحمان حسین دے حق وچ۔ منہ بول زبان دا حق نہ کھس، اے زبان حسین دے حق وچ، کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ، کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے۔ یہ شاہ صاحب نے 2-3 شعر بس پڑھنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سنتے ہیں اور خطبہ ہوگا۔ تو دوست ابھی میرے پاس آئے تھے کہ باہر جو موٹر سائیکلیں ہیں نا وہ پولیس